ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغان صورتحال میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ افغانستان میں پاکستانی ویزا اپلائی کرنے والوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ خطے کے دیگر ممالک بھی مدد کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں طالبان، TTP سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں پر نظر رکھیں گے۔ ہماری نظر اس وقت افغانستان کی عوام پر ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 4 دہائیوں میں بہت کرب دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 20 سال انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ مزید قیمت ادا کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں خوشحالی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو۔ تو اس لیے ہم اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نئی دہلی پرانی سوچ کو ترک کر دے، دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، دنیا امن چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو انڈیا پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ ان کا میڈیا بات کی تحقیق ہی نہیں کرتا۔ انڈیا کو سوچنا چاہیے، افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو ان کا بھی فائدہ ہے۔ نئی دلی پرانی سوچ کو ترک کر دے، اور پرانی سوچ کیا تھی؟ سپوائلر کی۔ دنیا کے ساتھ اگر وہ چلنا چاہتے ہیں تو دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے امن، استحکام، انکلوسیو گورنمنٹ۔ اور یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ شورش کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو انسائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دنیا کو بھارت پر، ہندوستان پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرے، اور ان کا میڈیا بات کی تحقیق ہی نہیں کرتا۔ اس قسم کی وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں گے تو اس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے۔ ہندوستان کو بھی ذرا دورست سوچنا چاہیے کہ اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس دوران دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ TTP کے کچھ لوگوں کو رہائی ملی ہے، لوگوں کو کابل ایئرپورٹ تک لانے کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں۔ CPEC کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، سازشیں کرنے والے ہاتھوں نے دستانے پہن رکھے ہیں۔ طالبان کمانڈر اور ملٹری کمیشن کے رکن قاری فصیح الدین کی قیادت میں سینکڑوں جنگجو مزاحمت کے آخری مرکز پنجشیر کے سرحدوں پر پہنچ گئے۔ ادھر وادی پنجشیر میں مزاحمتی گروپ بھی پہاڑوں پر مورچزن ہوتے ہوئے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ لڑائی کی بجائے مذاکرات سے حل ہو جائے۔ کابل ایئرپورٹ پر افغانستان چھوڑنے والوں کا رش برقرار ہے۔ افغان محافظوں اور غیر ملکی فوجیوں میں فائرنگ سے ایک شخص جان سے گیا، 3 زخمی ہو گئے۔ برطانیہ نے امریکی انخلا کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی کوشش کرے گا۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ انخلا کے عمل میں مزید توسیع افغانستان پر مغربی قبضے کی مدت میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔ افغانستان اتھارٹیز کی جانب سے مقامی لوگوں کا انخلا روکنے کے نئے احکامات سامنے آنے کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے آج کابل فلائٹ آپریشن منسوخ کر دیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق کابل کے لیے 3 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کل کی پروازوں کے حوالے سے اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق افغان حکام کی جانب سے مقامی لوگوں کو کابل سے انخلا کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس وجہ سے پہلے سے تیار فہرستوں کے مطابق مسافروں کی بورڈنگ میں دشواری کا خدشہ ہے۔ افغانستان میں ہر حال میں ایک جامع حکومت بنائی جائے گی، ہم خود قانون کی پاسداری کر کے ایک مثال قائم کریں گے، طالبان رہنما عبدالقہار بلخی نے واضح کر دیا۔ جس تیزی سے حالات بدلے وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ طالبان کو خواتین کے حقوق میں کوئی ابہام نہیں، لوگوں میں خوف اور افراتفری افسوسناک ہے۔ کراچی میں پرائیویٹ سکول مالکان نے سکولز کی بندش کے خلاف احتجاج کیا۔ سکول مالکان کو مذاکرات کے لیے طلب کیا گیا، جس کے بعد سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ نے سکولز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پرائیویٹ سکول مالکان کا احتجاج رنگ لے آیا۔
وزیر تعلیم سردار شاہ نے اسکول کھولنے کی مشروط اجازت کا اعلان کر دیا۔ سردار شاہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 6 دن اسکول کھولے جائیں گے، 3 دن ایک شفٹ اور 3 دن دوسری شفٹ کو بلایا جائے گا۔ 30 اگست سے 100% ویکسینیشن والے کالجز اور اسکول کھول دیے جائیں گے۔ اس کو ہم نے کہا ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ دنیا میں جو اوپننگ ہو رہی ہے وہ ویکسینیشن کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ اب ویکسینیشن جہاں پہ 100% ہے تو وہ اسکول 30th سے کھل جائیں گے۔ تو ہم یہ زیادہ سے زیادہ انشور کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن اینڈ ویکسینیشن۔ سردار شاہ بولے کہ والدین کو آگاہی دینی ہے کہ ویکسینیشن ضروری ہے۔ والدین اپنا کورونا سرٹیفکیٹ اسکول میں جمع کروائیں گے۔ اس سے قبل پرائیویٹ اسکول مالکان نے اساتذہ، والدین اور طلبہ کے ہمراہ انوکھا احتجاج کرتے ہوئے KDA چورنگی پر سڑک کے کنارے کلاسیں لگا لی تھیں، جس میں اسکولوں کو جلد از جلد کھولنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ لاہور خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے بہاڑی کی رہائشی ماں بیٹی کو تھانہ چوہنگ کی حدود میں مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ CCPO لاہور کہتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اب کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لاہور میں خواتین کے ساتھ درندگی کے واقعات بڑھنے لگے۔ وہاڑی سے لاہور آنے والی ماں بیٹی کو رکشہ ڈرائیور کینٹ کے بجائے LDA ایونیو 1 لے گیا۔ ملزمان نے 35 سالہ خاتون اور اس کی 15 سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خواتین کا شور سن کر کار سوار رکا تو ملزمان رکشہ چھوڑ کر فرار ہوئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملوث ملزمان عمر اور اس کے ساتھی کو دھر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیتے ہوئے CCPO سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ادھر CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کہتے ہیں جب یہ واقعہ ہوا تو منت مانگی تھی کہ ملزمان کو پکڑ سکیں۔ ملزمان کو سزائے موت دلانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم ان کے اوپر اسپیشل سیکشنز لگا کے ان ملزموں کے اوپر، اور ان کو انشاءاللہ ہم ول ٹیک دم ٹو دی لاجیکل اینڈ، اور فل ڈوز جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں اور بیٹی کے ساتھ دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ایک ملزم پہلے بھی زیادتی میں ملوث رہا ہے، انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ گریٹر اقبال میں خاتون کے ساتھ دسترازی کرنے والے مزید 34 ملزمان قانون کی گرفت میں آ گئے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کی مجموعی تعداد 126 تک پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ نے مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے ساتھ دسترازی کا نوٹس لے لیا۔ عدالت کے انسانی حقوق سیل نے IG پنجاب سے تفصیلات طلب کر لیں۔ اسلام آباد سے بھی اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے مدرسے میں طالبہ سے زیادتی کرنے والے ملزم کو ایک ہفتے بعد گرفتار کر لیا۔ راولپنڈی کے تھانہ پیر بدائی کی حدود میں واقع ایک مدرسے میں 16 سالہ طالبہ کو مدرسے کے معلم نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ OICCI کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں پاکستان مثبت پوزیشن پر آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مئی 2020 میں پاکستانیوں کی پوزیشن -50% تھی، جو 59% بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کو IMF سے $2 ارب 77 کروڑ مل گئے۔ IMF کے اعلامیے کے مطابق آج تاریخی دن ہے اور رکن ممالک نے $650 ارب وصول کر لیے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اس رقم کی منتقلی سے عالمی معیشت میں اعتماد اور استحکام آئے گا اور عالمی معیشت دوبارہ ابھرے گی۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ آج ایسی کوئی وزارت نہیں جہاں اربوں کا سکینڈل نہ ہو۔ نیب اپوزیشن کو دبانے کی کوشش میں ہے۔ کیسز کی وجوہات پورا پاکستان جانتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ریلوے سمیت تمام ادارے تباہ کر دیے گئے۔ بیڈ گورننس نہیں، کوئی گورننس ہوئی ہی نہیں، جھوٹ بول کر اپنی کارکردگی بیان کی جا رہی ہے۔ سندھ میں کورونا نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی۔ ڈاکٹر سمرہ کورونا وائرس کے سبب انتقال کر گئیں۔ PMA کے مطابق ڈاکٹر سمرہ کی نماز جنازہ سکھر میں ادا کی گئی، جس میں عزیز و اقارب سمیت شہریوں کی تعداد نے شرکت کی۔
عالمی وائرس کورونا کے قاتل بار جاری ہیں. مزید 80 پاکستانی موت کے منہ میں چلے گئے. 3772 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 7% رہی. غسل کعبہ کی روح پرور تقریب منعقد ہوئی. گورنر مکہ مکرمہ نے بیت اللہ کو عرق گلاب اور آب زمزم سے غسل دیا. مسجد الحرام میں اللہ کے گھر کو غسل دینے کی روح پرور تقریب کا افتتاح ڈاکٹر صالح بن زین نے بیت اللہ کا دروازہ کھول کر کیا. گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے بیت اللہ شریف کے اندرونی حصے کو غسل دیا اور کعبہ شریف کی اندرونی دیواروں کو صاف کیا، جس میں امام کعبہ عبد الرحمن السدیس سمیت دیگر ائمہ کرام بھی شریک تھے. بیت اللہ شریف کے اندر نوافل بھی ادا کیے گئے. بچوں سے متعلق جرائم کی رپورٹنگ کے حوالے سے صحافیوں کی تربیت کے لیے اسلام آباد میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. ویلکم بیک. بھارت میں تاریخی بابری مسجد کے بعد ایک اور تاریخی اور قدیم مسجد کو شہید کر دیا گیا. بھارت میں انتہا پسندی کے واقعات کم نہ ہو سکے. مسجد شہید کرنے کا واقعہ بھارتی ریاست ہریانہ میں پیش آیا، جہاں فرید آباد میں قائم 300 سالہ قدیم بلال مسجد کو رات کی تاریکی میں جدید مشینری سے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا. ہندو انتہا پسندوں اور RSS کے غنڈوں نے بلڈوزر سے مسجد کو شہید کیا. ہوشیار سنگھ نامی مقامی انتہا پسند نے مسجد شہید کرنے والوں کی معاونت کی. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. بھارت کے سابق آرمی چیف گگن دیپ بخشی نے بھارتی سرکار کی اصلیت اور دفاعی حصار کا پول کھول کر رکھ دیا. مودی سرکار کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. کہا پاکستان کا شکریہ ادا کرو جس نے لڑنا سکھایا. بکواس ڈرپوک قوم جس میں لڑنے کی چھمتا نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اس کے بعد فلسفہ اور فلسفی جھاڑتے ہو. یہ ہتھیار چاہیے. 30 سال سے بوفر گن کے بعد کوئی توپ نہیں آئی. MiG 21 جہاز 1960 کی دشک کے ہیں، آسمان سے ٹپک رہے ہیں. رفال نہیں آیا، LCA نہیں آیا. پتھر مار کے لڑیں گے ہم. نہیں صاحب، کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. جو بھی ڈیل کری انہوں نے، اس میں اب بڑے بڑے بچھو کے ڈنک نکل کے آ رہے ہیں صاحب ایسے پیچھے. آپ نے اگستا ویسٹ لینڈ، باقی ہتھیار 30 سال نہ آئے کوئی بات نہیں صاحب. جو VVIP ہیلی کاپٹر ہے وہ تو پھٹ سے آئے گا. اور دنیا کا جو مہنگا سے مہنگا ہیلی کاپٹر ہے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بولا تھا میرے لیے بہت مہنگا ہے، وہ ہم لیں گے. 2 چیزوں نے آپ کو بچایا ہے، ایک پاکستان نے، ایک سردار پٹیل نے. پاکستان نے حملہ کر دیا، انہوں نے نہیں انتظار کیا، انہوں نے شانتی کے نعرے نہیں لگائے. لیکن جو کچھ بھی آپ کہہ دو، ان میں اتنی تو شرم تھی کہ آزاد پاکستان کا جو پہلا گورنر جنرل تھا وہ ایک مسلمان تھا، جنا. اور ہمارا کون تھا؟ لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن. پیار تھا صاحب، عشق 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 تھا. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں پولیس نے پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر 10 مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا. بھارتی پولیس نے مدھیہ پردیش کے علاقے اجر میں محرم کے جلوس میں شریک 10 نوجوانوں کو گرفتار کیا، جن پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے تھے. گرفتاریاں RSS کے انتہا پسندوں کی طرف سے احتجاجی مظاہرے کے بعد عمل میں لائی گئیں. گرفتار نوجوانوں میں سے 4 پر بھارت کا کالا قانون نیشنل سیکورٹی ایکٹ لاگو کر دیا گیا. نور مقدم کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئے. تھراپی ورکس کے CEO طاہر ظہور سمیت 6 ملازمین کی ضمانتیں منظور ہو گئیں. ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. ملزمان کو 50 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا. ملزمان میں طاہر ظہور، امجد، دلیپ کمار، عبدالحق، وامق اور سمر شامل ہیں. نیوزی لینڈ میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی. نیوزی لینڈ میں کورونا کے ڈیلٹا وائرس کیس میں سامنے آنے کے بعد لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا. نیوزی لینڈ میں بھارتی قسم کے کورونا وائرس کے 100 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جس میں 35 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. آکلینڈ میں 31 اگست تک لاک ڈاؤن نافذ ہوگا. لاک ڈاؤن میں توسیع کا حکم وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے دیا. چین میں بھی شدید طوفانی بارشیں جاری ہیں. متعدد صوبوں میں سیلابی صورتحال ہے. چین نے صوبہ شینگسی، سچوان، ہنان میں بارشوں نے تباہی مچا دی. ہر طرف پانی ہی پانی ہے. سڑکیں تباہ ہو گئیں، گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے.